وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر وعافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ کوئی جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے، قرآن کی آیت پڑھے تو جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ مخالف ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا معاند ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں تم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ اور قدوہ اور آئیڈیل ہیں۔ یہ نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہے، منمانی کرتا ہے، اس کے دل میں نفاق اور کھوٹ ہے، کھوٹ۔ جانور تو حلال رہے گا لیکن یہ بدعتی متمرد شیطانیت کی راہ پہ گامزن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان طریقہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی منمانی کر کے قرآن پڑھتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا، جبکہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان بچانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گیا، یہ معاند ہے، اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا منہج اور آپ کی سنت واضح ہو جائے، اس کے باوجود مخالفت کرے تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈھکیل دے گا، جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ مومن اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، منمانی نہیں کرتا، منمانی نہیں کرتا۔ اور جو جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولتا بلکہ قرآن پڑھنے لگتا ہے، یہ سراسر گمراہی اور ضلالت کا شکار ہے، نفس کا پجاری ہے۔ یہ اس کے دل میں ذرہ برابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ ذرہ برابر اس کو احساس ہوتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہی کیا ہے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ بہت سے شیطانی شبہات پیدا کرتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھا۔ میرے بھائی رکوع میں کوئی قرآن پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ نفس میں شیطانیت اور نفس کی پوجا کی علامت ہے، اس لیے ایسے ظالموں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور قرآن کو اسی جگہ پڑھنا چاہیے جس جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے یا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ذبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ ابلیس کی پالیسی ہے کہ کسی بھی طرح سے سنت مصطفیٰ سے ان کو دور کرنا ہے، چاہے قرآن کے نام پر، چاہے بدعت حسنہ کے نام پر۔ اور یہی ہوتا ہے، جتنے بدعتی ہیں سب شیطان کی روش کو اپنائے ہوئے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ذبح کرتے وقت نہیں پڑھ سکتے تھے؟ یقیناً پڑھ سکتے تھے۔ جس کے اوپر قرآن کا نزول ہوا ہے، صحابہ کرام جنہوں نے نزول قرآن کا موقع دیکھا ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا،
ان کی روش اور ان کے طریقے کو بھی چھوڑ کر کے اور اپنی منمانی کرے اور قرآن پڑھے، یہ بدعتی ہے، بدعتی۔ ایسے بدعتی کے ہاتھ سے جانور بھی ذبح نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔